السلام علیکم ویورز، اشرف سیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم بہت ہی خاص اور بہت ہی خوبصورت موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ موضوع ہے 12 ربیع الاول کی مناسبت سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جشن عید میلاد النبی جو ہے وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پر اہل اسلام موجود ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کرنے والے موجود ہیں، جہاں جہاں پر ایسے نفوس موجود ہیں جن کا ایمان زندہ اور تازہ ہے، وہ یہ دن بڑے تزک و احتشام کے ساتھ مناتے ہیں۔ اور منایا بھی کیوں نہ جائے، یہ دن دراصل باعث تخلیق کائنات، رحمت دو جہاں، رحمت للعالمین اور اسلام کے عظیم پیغمبر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دن جو ہے یہ ایک ایسی عید ہے جو باقی دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان کی عظمت اور ان کی جو ایک تکریم ہے اور ان کی جو خوشی ہے، ان سے بھی کہیں بڑی اور کہیں زیادہ خوشی اس دن کی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس دن کے جو صاحب میلاد ہیں، سرکار دو عالم ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، محبوب ربانی ہیں، وہ دراصل ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں وہ دونوں عیدیں نصیب ہوئیں، اور جن کی وجہ سے ہمیں اس دنیا میں بحیثیت مسلمان اپنی شناخت، اپنا تشخص جو ہے اس کو سامنے لانے کی ایک عزت ملی، ایک توقیر ملی۔ ہر مسلمان، بلکہ اس سے بھی آگے جا کر اس کرۂ ارض پر موجود ہر زندہ ضمیر، ہر انسانیت پرست اور ہر انسانیت دوست شخص جو ہے، وہ رسول اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کو بہت خوشی سے محسوس بھی کرتا ہے اور بہت ہی عقیدت سے مناتا بھی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دن کے اوپر اور اس دن کے حوالے سے یہ جو ہم آپس میں مسلمان اس قسم کی تفریق اور تقسیم کی باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی نفی کرنے کے چکر میں شاید اپنے ایمان تک کو خراب کرنے کی حد تک چلے جاتے ہیں، ہمیں اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ یہ میلاد کا دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے۔ ہم اپنے بچوں کی خوشی منا سکتے ہیں تو ہمارے تو وہ ماں باپ سے بھی قیمتی ہستی ہیں، پوری کائنات سے قیمتی ہستی ہیں۔ یہ ہمیں طے کرنے کی ضرورت ہے کہ یا تو پھر ہم اس دائرے میں ہیں جسے ہم اسلام کہتے ہیں، یا پھر نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو پھر اس دائرے کے جو شارع ہیں اور اس دائرے کے جو راہبر ہیں، ان کی ولادت کا دن جو ہے وہ ہم کیوں نہ منائیں، اس کی خوشیاں ہم کیوں نہ منائیں۔ اور اسی بنیاد پر، اسی خوشی کے بہا پر جو اقبال کا شعر ہے وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور آپ کی ہستی اور آپ کا مقام اس لیے کسی بھی قسم کے ابہام سے بالا تر ہے اور کسی بھی قسم کی بحث سے بالا تر ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ لیکن میرا ابھی جو نقطہ ہے جس پر میں بات کرنے کی طرف جا رہا ہوں کہ آپ کے سے محبت اور عقیدت اور آپ کے ساتھ عشق بے شک ہماری زندگی کا ایک پرائم، ایک سب سے پہلا جز ہے اور ہونا چاہیے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس ہستی کے ساتھ اللہ کے ساتھ محبت کرتی ہے اور وہ تاکید کرتی ہے کہ آپ بھی اس سے محبت کریں تاکہ میں آپ سے محبت کروں، تو ان سے محبت کرنا تو ہر انسان کا، ہر مسلمان کا ایک فرض ہے۔ لیکن یہ محبت جو ہے، کیا یہ محض زبانی کلامی ہونی چاہیے، یا یہ محبت جو ہے صرف لپ سروس تک ہونی چاہیے، یا خواہ مخواہ کی جو ہم کبھی کبھی اشتعال انگیزی کر لیتے ہیں، کسی کو مار ڈالتے ہیں یا جلوس نکال لیتے ہیں یا جلسے کر لیتے ہیں یا وہ نعرے بازی کر لیتے ہیں یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرتے ہیں، تو کیا وہاں تک ہی محبت ہونی چاہیے؟ کیا یہ محبت جو ہے وہ اس کے کوئی عملی تقاضے نہیں ہیں؟ اور خاص طور پر آج کے دور میں، اس لمحہ موجود میں، جب پوری دنیا ایک نئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دور سے گزر رہی ہے، ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور سے گزر رہی ہے، جس میں عقل، دانش، علم، فراست اپنی انتہا کی طرف گیا ہوا ہے،
جس میں لوگ منطق کے بغیر کسی چیز کو مانتے نہیں ہیں، اس دور میں ہم نے اپنے رسول کے ساتھ جو محبت کا اظہار کرنا ہے، بہت ضروری ہے ہر محبت کرنے والے کے لیے کہ وہ اس محبت کے اظہار کو ایسی عملی شکل میں دنیا کے سامنے رکھے کہ پوری دنیا ان سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائے، مجبور نہ ہو جائے، آمادہ ہو جائے۔ یہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی جو تعلیمات ہیں ان کی روح کو سمجھیں، ہم ان کی سیرت کی روح کو سمجھیں، ہم ان کی سوچ کو سمجھیں اور اس تک پہنچنے کی عملی کوشش کریں۔ ایک سچا مسلمان وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اس طرح سے محبت کرے کہ انسانیت اس محبت کے عملی اظہار کی ستائش کرے۔ آج ہمیں ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمودات کی طرف جانے کی جن میں انہوں نے ایک انسان کی توقیر کی بات کی ہے، جن میں انہوں نے اپنے آخری خطبے میں یہ بات کہی کہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر کہ مجھے تمہاری حرمت سے بھی زیادہ ایک انسان کی حرمت زیادہ عزیز ہے۔ ہمیں آج امن کی بات کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں آج سلامتی کی بات کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کا پیغمبر بننے کی ضرورت ہے، ہمیں دنیا پر واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ اعتدال پسند ہے، سب سے زیادہ عدل اور انصاف پسند ہے، سب سے زیادہ انسانی تکریم کے قائل ہیں، سب سے زیادہ انسانیت کے اصولوں اور اقدار پر عمل کرنے کے قائل ہیں۔ اور یہ تب ہی ہوگا کہ اگر ہم آقائے دو جہاں کی جو تعلیمات ہیں، جو انہوں نے اپنی زندگی اور اپنی سیرت کی شکل میں ہمارے سامنے نمونے رکھے ہیں، ہم ان کو سمجھیں، ان سے اس طرح سے پیار کریں کہ وہ ہماری عملی زندگی کا حصہ بن کر باقی دنیا کے سامنے ہے۔ یہ پیغام ہے آج کا عید میلاد النبی کے دن کے حوالے سے، اور مجھے امید ہے کہ ہم سب اس دن کو اس عہد کے ساتھ ہی منانے کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنی زندگیوں کو آپ کی دی ہوئی تعلیمات کا عملی نمونہ بنانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی عشق نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے، کوئی الفت نہیں ہے، محض زبانی باتیں ہیں۔ ان کی محبت کا تقاضا ہے کہ ان کی محبت میں اپنی زندگیوں کو اس طرح سے ترتیب دیں کہ ہم ان کے تعلیمات کا ایک عملی نمونہ بن جائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اور آپ کو بہت بہت عید میلاد مبارک، آقا کی ولادت بہت مبارک۔ اللہ کریم ہمیں ان کی زندگی کے روشن پہلو، جتنے بھی روشن، تمام پہلو جو ان سے ہیں، ہر پہلو روشن ہے، اس کو دیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے بارے میں سوچیں، پاکستان کے لیے ہمیشہ کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اچھے مسلمان بنے، عملی مسلمان بنے، زبانی مسلمان بننے سے گریز کریں۔ مجھے عبد المقدم اور ہاشم ظہیر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔